بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو معاف کر دینے سے جو سکون ملتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی پریشانیوں اور بے سکونی کا سبب دنیاوی خواہشات کی زیادتی ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اعمال کا احتساب کرتا ہے وہی اصل میں برائی اور جھوٹ کو پہچانتا ہے۔ جب اپنے کسی کی قدر میں خسارہ دیکھا تو جان لینا چاہیے کہ دوری ہی اب کے لیے بہتر ہے۔ شدت اور سختی کبھی ضروری ہوتی ہے تاکہ برا برتاؤ دوبارہ سر نہ اٹھائے اور معاشرہ محفوظ رہے۔ گناہ اور ثواب کا پیمانہ اس وقت بڑھتا ہے جب انسان جان بوجھ کر کسی کام میں شدت اختیار کرتا ہے۔ زندگی کا علم عمل سے جنم لیتا ہے۔ وہی لوگ حقیقت سمجھ پاتے ہیں جو سوچ کے ساتھ عملی قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا ہے تاکہ دل کے قریب رہے۔ جو شخص اب کی خاموشی کو کمزوری سمجھے وہ اب کے صبر کی گہرائی نہیں جانتا۔ اللہ کے راستے کا مسافر یہ طے کر لے کہ اے اللہ، ہم تیرے راستے کے مسافر ہیں۔ تیرے راستے میں ہمارے پیسے نثار، ہماری جان ماں باپ نثار، ہماری انا نثار اور ہمارا سب کچھ نثار۔ اللہ نے جس کو جنت میں لے جانا ہو اس کا سفر یہیں سے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی فطرت کو ایسے اچھا بناؤ جس طرح گلاب ہے کہ دوست ہوں اور دشمن پاس سے گزر جائے تو خوشبو دیتا ہے۔ دولت اور حسن اور شہرت، مرتبہ اور محبتیں اور اولادہ اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو تو یہ اللہ کا فضل ہوتی ہے، اور اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ اب پر آزمائش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ایک کاغذ اور پنسل اپنی جیب میں ضرور رکھیں تاکہ ہمارے ذہن میں جب کوئی اچھی سوچ آئے تو ہم اسے تحریری شکل میں لا کر محفوظ کر لیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کی روشنی میں ہم چمک سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ بانٹ سکتے ہیں۔ انسان اکثر زندگی کے ہوتے ہوئے بھی زندگی کی قدر نہیں جان پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ موت کی حقیقت اس کے لیے ناقابل فہم رہ جاتی ہے۔ جو شخص خود زندگی کی قدر نہیں کرتا وہ مرنے کے بعد بھی موت کے راز نہیں سمجھ سکے گا۔ جس بزرگ نے اپنا سارا سرمایہ اللہ پر نثار کر دیا ہو اسے جا کر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مال دے دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط جگہ سے صحیح چیز مانگتے ہیں اور صحیح جگہ سے غلط چیز مانگتے ہیں۔ آپ اپنا عمل کسی ذات کے عمل کے برابر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ علم اس کے علم کے برابر ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر عمل عمل کے برابر ہو جائے تو بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ جب کسی کا مزاج ایسا ہو کہ اس کی عزت کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کا لحاظ چھوڑ دینا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ ہر رشتے میں عزت کا مطلب ہی احترام اور فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی شریر پر کوڑے بھی بے اثر ہوں تو ایسی شرارت کو روکنے کے لیے سخت اور پکی سزا ہی بہترین حل بن سکتی ہے تاکہ دوبارہ وہی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ سزا تب بھی معنی رکھتی ہے جب اس کا اثر برتاؤ میں واضح نظر آئے، ورنہ الفاظ اور ڈانٹ بے معنی رہ جاتی ہے۔ جو اعمال شدت حال سے کیے جائیں گے ان کا حساب و ثواب بھی اسی حد تک بڑھ جاتا ہے، خواہ وہ نیکی ہو یا برائی۔ کل کا غم آج کی خوشی کو چھپا کر رکھتا ہے۔ زندگی میں کبھی خوشی عارضی ہوتی ہے اور کل وہی لمحے درد میں بدل سکتے ہیں۔ آج کی خوشی کی قدر کرو کیونکہ وہ پل کبھی آنسوؤں میں تبدیل ہو سکتی ہے اور پھر پچھتاوا بے سود ہوگا۔ آئینے میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اصل جو حقیقت دکھاتی ہے اور دوسرا عکس جو صرف ایک نظارہ ہوتا ہے۔ اصل وہ تصویر ہے جو دل اور ضمیر میں بسی ہوتی ہے، جبکہ عکس صرف عارضی اور سطحی تاثر ہوتا ہے۔ اصل عکس کا بھی ایک عکس ہوتا ہے، یعنی سچائیاں کبھی پیچیدہ اور پرت در پرت ہوتی ہے، اور ہر عکس حقیقت کا مکمل عکس نہیں ہوتا۔ عزت کا مطلب صرف الفاظ نہیں بلکہ رویہ بھی ہوتا ہے۔ جب رویہ بدلے تو عزت دینا بوجھ بن جاتا ہے۔ نیکی صرف عمل کا نام نہیں، نیکی کا ذکر کرنا بھی نیکی ہے۔ نیک بات سننا دل کو پاکیزہ بناتا ہے، اس لیے یہ بھی نیکی ہے۔ نیک مقامات کو دیکھنا انسان کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرتا ہے، یہ بھی نیکی کا حصہ ہے۔
نیک انسان سے ملاقات روح کے لیے غذا بن جاتی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کو بڑھاتی ہے۔ نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا خود انسان کے اندر نیکی کا احساس پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ بھی نیکی ہے۔ نیک خیال رکھنا دراصل نیک نیتی کی علامت ہے، اور نیت ہی ہر عمل کی بنیاد ہے۔ نیک علم وہ چراغ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیک عمل تو خیر سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ علم اور نیت دونوں اسی پر کامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے رب کو بھول جائے، اور اس وقت نہ رشتے دار مدد کر سکتے ہیں، نہ سامان، نہ کوئی دنیاوی وسیلہ۔ افسوس کہ آج انسان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہے اور نیکی کو کمزور سمجھنے لگا ہے۔ نفس کی دنیا میں اگر تم کھانا کھاؤ گے تو جسم کی صحت قائم رہے گی، مگر روح کی دنیا میں اگر تم ذکر الہی اور ایمان کا رزق نہ کھاؤ گے تو روح بیمار ہو جائے گی۔ نفس کی دنیا میں نیند سکون دیتی ہے، لیکن روح کی دنیا میں غفلت کی نیند انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ آج کے دور میں دل کا سکون اس لیے نایاب ہوتا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کے تقاضے اور دین کے تقاضے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ میرا کارواں وہی ہے جو اپنے قافلے کے افراد میں یکجہتی، ایک مقصد اور ایک نظریہ پیدا کرے، کیونکہ اتحاد ہی اصل طاقت ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان میں مبتلا ہو جائے تو وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ایک مسلسل فاقہ، دوسری عزت و ناموس پر حملہ، اور تیسری غالب دشمن کی طاقت۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان نہ کسی کو گرا سکتا ہے نہ اٹھا سکتا ہے۔ رنج و راحت، غم و خوشی سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہی دلوں کا حال جانتا ہے۔ دولت اور غریبی دونوں آزمائشیں ہیں، ایک شکر کا امتحان ہے اور دوسری صبر کا۔ زندگی اور موت دونوں اللہ کے حکم سے ہیں اور بندہ ان کے آگے بے بس ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارے پاس تسلیم و رضا کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ جو دل اس حقیقت کو مان لیتا ہے وہی سچا سکون پاتا ہے، اور یہی ایمان کی اصل پہچان ہے۔ خوشی اور غم ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کی قیمت سمجھی نہیں جاتی۔ آئینے کا عکس اکثر حقیقت کے رنگ کو بدل دیتا ہے، اسی لیے دل کی نظر سے دیکھنا اہم ہے۔ جو انسان اپنے اعمال کا احتساب کرتا ہے وہی اصل میں برائی اور جھوٹ کو پہچانتا ہے۔ کسی کی بے عزتی میں وقت ضائع نہ کریں۔ عقل وہ ہے جو اپنے وقار کو بچا لے۔ کبھی کبھی سختی سے برتاؤ کرنا دراصل بہتر مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے، ورنہ نرمی بار بار نقصان پہنچا سکتی ہے۔ زندگی کی سمجھ وہی رکھتا ہے جو ہر لمحے کی قیمت جانتا اور اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آئینے کے عکس کو حقیقت نہ سمجھو، کیونکہ سچ ہمیشہ دل کے آئینے میں جھلکتا ہے۔ جو شخص اندر سے مضبوط ہو وہی زندگی کے اصل چہرے کو پہچان پاتا ہے اور عکسوں میں فرق کر لیتا ہے۔ جو لوگ اب سے بدل جاتے ہیں دراصل وہ اب کی حقیقت نہیں اپنی اصلیت دکھاتے ہیں۔ جب اپنے رویہ بدل لیں تو سمجھ جائیں کہ اب خاموشی ہی اب کا سب سے مؤثر جواب ہے۔ بعض رشتے آئینے کی طرح ہوتے ہیں، ایک دراڑ آئے تو جڑتے نہیں، بس چپتے رہتے ہیں۔ اپنوں کی سرد مہری اگر آپ کا دل توڑ دے تو یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی خالی دل کو خالی نہیں رہنے دیتا۔ اگر تم صبر کرو گے تو قضا و قدر تمہارے حق میں چل پڑے گی اور تمہیں اس کا جزا ملے گا، اور اگر بے صبری کرو گے تو قضا و قدر وہی لکھ دے گی مگر تم گنہگار بن چکو گے۔ انسان اپنی ہی ہمت سے بدلتا اور کچھ بن جاتا ہے، حقیقی طاقت اسی میں ہے۔ بیرونی امداد جب حد سے زیادہ مل جائے تو انسان کی ہمت کمزور پڑ سکتی ہے۔ دولت چاہے ہاتھ آئے، اس کے لیے کسی کی موت کا انتظار کرنا مکروہ اور غلط ہے۔ اپنی خوشحالی کے لیے دوسروں کے مصائب کی تمنا کبھی مت کرو۔ عبرت وہ نتیجہ ہے جو برے اعمال انسان کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے۔ توبہ وہ راستہ ہے جو اعمال کی عبرت سے بندے کو نجات دلاتی ہے۔ جب ہمارے گھر کا چراغ بجھ جائے تو کسی کافر کے گھر میں روشنی کا جلنا انسانیت کے سوال کھڑے کر دیتا ہے۔ صبر کا پھل نیک لوگوں کے درجے اور اللہ کی خوشنودی کی صورت میں ملتا ہے۔ بے صبری اکثر ایسے راستے کھول دیتی ہے جو انسان کو نقصان اور عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے نسخے کو نہیں اپناتا میٹھا اجر حاصل نہیں ہوتا۔
صبر اور ثابت قدمی کے بغیر کامیابی دیر پا نہیں رہ سکتی۔ جو شخص صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ صبر و برداشت فقط تکلیف کو سہنے کا نام نہیں بلکہ حکمت اور امید کا انتخاب ہے۔ ہمت جب کمزور ہو تو انسان چھوٹے فیصلوں میں بھی گھبرا جاتا ہے۔ اصل کامیابی اس وقت ملتی ہے جب تم اپنی کوششوں کے ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی رکھو۔ دولت اور عزت دونوں آزمائشیں ہیں۔ ان میں صبر اور شکر ہی انسان کو سنبھالتے ہیں۔ گناہوں کی طرف جھکاؤ جب بڑھ جائے تو دل کو روک کر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو ہر پچھتاوے کو نئے آغاز میں بدل دیتا ہے۔ کسی کی بدقسمتی پر خوش ہونا انسانیت کے خلاف ہے، رحم اور انصاف سے رہو۔ صبر کا اجر نہایت میٹھا ہے، مگر اسے پانے کے لیے ابتدا میں صبر کی کڑوی گیونٹ پینا ضروری ہے۔ اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرو اور ہر حال میں بہتر قدم اٹھانے کی کوشش جاری رکھو۔ جو شخص اب کی خاموشی کو کمزوری سمجھے وہ اب کے صبر کی گہرائی نہیں جانتا۔ کبھی کبھی رشتے بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، مگر یہ پیچھے ہٹنا کمزوری نہیں دانائی ہوتی ہے۔ جو لوگ اب کے درد کو معمولی سمجھیں ان سے اپنی کہانی سنانا چھوڑ دیں۔ وقت بتا دیتا ہے کہ کون سچا تھا اور کون صرف ضرورت کے وقت ساتھ تھا۔ جب اپنوں کا رویہ بدل جائے تو شکایت نہیں، دعا کریں، کیونکہ دل بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ خاموشی سے جینے والے لوگ سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے زخموں کو فریاد نہیں عبادت بنا لیتے ہیں۔ کبھی کسی کے بدلنے پر حیران نہ ہوں، سورج بھی ہر روز نیا چہرہ دکھاتا ہے۔ اگر کوئی اب کے خلوص کو بھول جائے تو افسوس مت کریں، کیونکہ خالص لوگ ہمیشہ کم یاد رہتے ہیں مگر کبھی بھولائے نہیں جاتے۔ جو دل آپ کو سمجھنے کی نیت نہ رکھے اس سے وضاحت مانگنا اپنی عزت کم کرنا ہے۔ زندگی میں سب سے خوبصورت بدلہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوبیوں پر قائم رہیں، چاہے دنیا کتنی بھی بدل جائے۔ اپنوں کے بدلتے رویوں کو برداشت کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک خاموش عبادت ہے جس کا اجر اللہ خود دیتا ہے۔ اگر اپنوں کا رویہ آپ کے ساتھ بدل جائے اور بگڑ جائے تو دل برداشتہ ہونے کے بجائے سمجھداری اور وقار سے پیش آئیں، کیونکہ اپنا رشتہ توڑنا آسان ہوتا ہے مگر نبھانا ہی اصل فن ہے۔ ایسے وقت میں یہ 5 مؤثر ترین اصول اختیار کریں، یہی آپ کی عزت اور سکون کی ضمانت ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں۔ جب اپنے بدل جائیں تو بحث نہیں، خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی ایسے وقت میں تلوار سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، کیونکہ یہ دوسرے کو اپنے رویے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہر بات کا جواب الفاظ سے نہیں بلکہ وقار سے دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنی قدر اور اہمیت خود طے کریں۔ جو رشتے آپ کی قدر نہیں کرتے ان کے سامنے اپنی اہمیت ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ کی غیر موجودگی انہیں احساس دلا دے کہ وہ کسے کھو رہے ہیں۔ اپنی قیمت دوسروں کے رویوں سے نہیں اپنے کردار سے طے کریں۔ نمبر 3، فاصلہ قائم کریں مگر دل سے نفرت نہ رکھیں۔ ایسے لوگوں سے وقتی طور پر فاصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا ذہن اور دل سکون پا سکیں، مگر یاد رکھیں دل میں نفرت نہ پالیں۔ فاصلہ سکون دیتا ہے، نفرت زہر گھولتی ہے۔ نمبر 4، اپنا رویہ نہیں رویے کا جواب بدلیں۔ اگر کوئی اب سے بدلے ہوئے انداز میں بات کرے تو آپ بھی ویسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اپنا کردار ثابت کریں کہ آپ کا برتاؤ حالات کے مطابق نہیں بلکہ اصولوں کے مطابق ہے۔ یہی فرق عزت مند اور عام انسان میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، رب العزت سے دعا اور صبر کو ہتھیار بنائیں۔ اپنے بدلنے والوں کے لیے بد دعا نہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کے دل نرم کر دے، اور اگر وہ پھر بھی نہ بدلیں تو صبر کریں۔ وقت سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ جو آج آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے کل اسی کے دل میں پچھتاوا ڈال دیا جائے گا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ حکمت عطا فرمائے کہ ہم اپنے بدلتے رشتوں کو صبر اور وقار اور نرمی سے سنبھال سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم دوسروں کے بدلتے رویوں کے باوجود اپنی اصل پہچان نہ بھولیں۔ اے
اور اگر کوئی رشتے ہمارے نصیب میں نہیں تو ہمیں اس سے سکون کے ساتھ جدا ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں انا نہیں عقل عطا فرما، غصہ نہیں برداشت عطا فرما، اور انتقام نہیں درگزر کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے رب، ہمیں وہ دل عطا کر جو دوسروں کے رویوں سے نہیں تیری رضا سے مطمئن رہتا ہے، اور ہم سب اپنوں میں سلوک اور اتفاق عطا فرما۔ آمین سما آمین۔